بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از شہزادہ محمد علی اینڈ یو آر واچنگ HSQ پوڈکاسٹ. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مہمان کو لے کر آئے ہیں کہ جن کے پاس آپ کا چکر لگتا تو کم ہے، لیکن ہر انسان کے پاس جیسے ہی کوئی تھوڑا سا پیسہ آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے میں ان کے پاس جاؤں اور اچھی سے ایک انویسٹمنٹ کر لوں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حارث نذیر صاحب جو CEO ہیں ایکسائٹ ریئلٹرز کے. اوور ٹو یو مسٹر حارث صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. سب سے پہلے تو حارث بھائی بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور نو ڈاؤٹ آپ کا یہ پراپرٹی کا ایک ذرا پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ذرا چھوٹا سا کوئی 10-15 سیکنڈ کا انٹروڈکشن تو کروائے عوام کو کہ کیا کرتے ہیں. میرا نام حارث نذیر ہے اور مجھے 3 سال ہو چکے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر. بحریہ ٹاؤن سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہی کام کر رہا ہوں میں. اور میرا اپنی جو اسٹیٹ ہے وہ رجسٹرڈ ہے، میرا آفس رجسٹرڈ ہے ایکسائٹ ریئلٹرز کے نام سے. اور ہم لوگ ڈفرینٹ فری لانس میں ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں بحریہ ٹاؤن ہے، DHA ہے، لیک سٹی کی کچھ کمیوٹ ہے اور الکبیر ٹاؤن ہے. صحیح. تو کیا اس ساری جو آپ کی جرنی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ ایجوکیشن آپ نے کہاں سے لی؟ کوئی پراپرٹی کی کوئی خاص فیلڈ میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے یا بس ایسے ہی ایڑا گیڑا کوئی بھی اٹھ کے آ جائے پراپرٹی کی فیلڈ میں؟ اچھا، انفارچونیٹلی پاکستان میں جو صورت حال ہے وہ اس وقت یہ بالکل یہی بات ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کورس اور کسی قسم کی کوئی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کا نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی کوئی یونیورسٹیز یا کوئی اس طرح کے ادارے جو ہیں اس طرح کا کوئی کورس ایسا کروا رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی آپ بیسیکلی کسی بھی بندے کی زندگی کا رسک مینجمنٹ کر رہے ہیں. اس کی زندگی کی جو ساری کمائی ہے 1 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ 15 کروڑ یا 20 کروڑ پہ تک ہے، آپ اس کی انویسٹمنٹ کو مینیج کر کے دے رہے ہیں، جس کا نقصان یا فائدہ جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگا. میرا بھی کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس سے نہیں ہے. میں نے اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی میں پنجاب یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد میں نے الخدمت فاؤنڈیشن میں اور کچھ اور 1-2 NGOs کے اندر میں نے سرو کیا ہے ریجنل مینیجر کی لوکیشن کے اوپر. تو اس کے بعد میں نے تقریباً 2022 کے اندر اپنا یہ جرنی سٹارٹ کیا تھا ریئل اسٹیٹ کا. تب میں ایز این فری لانس آیا تھا، اور میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ عمومی طور پہ جس طرح لوگ آتے ہیں میں اس کے اندر بالکل بھی بائی چوائس نہیں آیا تھا، میں اس کے اندر بائی چانس آیا تھا. میں اس فیلڈ کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا تھا. میرے 1-2 دوست تھے جن کو اس فیلڈ کے اندر جو ہے 1-2 فراڈس کا فیس کرنے پڑے تھے، جس کو ریئل اسٹیٹ کو میں نے ایز کیس اسٹڈی کے طور پہ جوائن کیا تھا کہ میں کیس اسٹڈی کر سکوں کہ اس کے اندر کیا صورت حال ہے اور کس طرح سے ریئل اسٹیٹ کو یہ جو ہے ورک کرتا ہے. میں بالکل بائی چانس اس کے اندر آیا تھا. میں ایک اچھی پراپر ایک جاب کر رہا تھا، لیکن بس ڈیو ٹو سم ریزنز جو ہے میں اس کے اندر آیا، اور پھر اس سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً 3 سال ہو گئے. الحمدللہ جو ہے یہ جرنی میرا بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کر رہی ہیں، تو ریئل اسٹیٹ میں سنا ہے ایک کوئی چھکا لگتا ہے اور انسان کی گاڑیاں وغیرہ لگژری اسٹائل میں چلا جاتا ہے. تو آپ کا لگ چکا ہے کہ لگنے والا ہے؟ اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں دنیا میں کوئی بھی کاروبار ہے وہ ایک کنسسٹنسی اور ایک محنت مانگتا ہے. کوئی بھی ایسا کاروبار دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ رات کو آپ سوئیں اور صبح آپ سو کے اٹھیں اور جو ہے وہ آپ ملینئر یا بلینئر بن گئے ہوں. جو بھی کوئی بات ایسی کرتا ہے وہ بالکل ہی ایک قسم کا اسکیم ہے اور وہ سچائی سے بڑی دور بات ہے. آج کل ہم لوگ ڈفرینٹ ایڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر لیں یا فارکس ٹریڈنگ کر لیں یا پھر آپ اس جگہ پہ انویسٹ کر لیں. ایسا کچھ، ہر چیز ٹائم مانگتی ہے. ہر چیز کو فلفل کرنے کے لیے ایک ریئل ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے اندر اللہ کا لاکھ شکر ہے مجھے 3 سال سے زیادہ ہو گیا اور میں نے اس کے اندر بڑا گرو کیا اور بڑا بلڈ کیا خود کو. میں نے کمیونٹی ڈیولپ کیا اپنے سراؤنڈنگس کے اندر جن کے ساتھ میرا ایک ریلیشن ہے. شاید کچھ لوگوں کے ساتھ میرے فیملی ریلیشنز بھی اب تک بن چکے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میں بہت سیٹسفائی ہوں. نہ ہی میں اس ہوپ کے ساتھ آیا تھا کہ میں راتوں رات اس میں امیر ہو جاؤں، کوئی ایسا سکسر لگ جائے گا. اور ریئلسٹیکلی اگر آپ چیزوں کو ایمانداری سے لے کے چل رہے ہیں اور ایک کنونشنل وے میں لے کے چل رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ گریجولی امپروو کرتی ہیں. بالکل آپ چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی کی طرف آتے ہیں، آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر کی طرف آتے ہیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کوئی اس طرح کی آپ کا جیک پاٹ لگا یا کوئی اس طرح کی آپ کی ڈیل لگی اور جو ہے وہ آپ دنوں میں جو ہے وہ ملینئر یا بلینئر ہو گئے. تو میں ایک پروسیس کے اوپر بلیو کرتا ہوں ایز این سوشیولوجسٹ بھی، کیونکہ میں نے سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس میں آپ کو گروتھ ملتی ہے، اس میں آپ کے ساتھ ایک کمیونٹی اٹیچ ہوتی ہے، آپ لوگوں کا ٹرسٹ گیدر کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لوگ آپ کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں. یہ بات ہے. صحیح. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کر لیتے ہیں، کچھ آپ کے فیملی ٹرمز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تو لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے ان سے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ بس چیز بیچنے کے بعد ادھر ادھر غائب ہو جاتی ہیں یا رپلائی کرنا کم کر دیتی ہیں. مطلب آفٹر سے سروسز ان کی زیرو ہوتی ہیں. وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ یار کل کو میرے پہ کلیم نہ آ جائے.
لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مزید ٹرمز بہتر کرنا شروع کرتے ہیں, اس میں کیا فرق کیا ہے؟ میں غلط تو نہیں کہیں پہ؟ میں نے آپ سے جیسے ابھی ہم لوگ پچھلے سوال کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ کسی بھی کاروبار کے اندر آپ راتوں رات امیر نہیں ہو سکتے. آپ امیر صرف اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی اسکیم یا فراڈ کر لیں. ہاں, اس اسکیم یا فراڈ کے نتیجے میں آپ راتوں رات کوئی 4-5 کروڑ کی گاڑی اور 5-10 کروڑ پہ کا بنگلہ اور یہ سب چیزیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں. جب آپ چیزوں کو ایک پروسیس کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو بیسیکلی آپ کسی بندے کا ایک ایسٹ مینیج کر رہے ہیں, اس کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کسی بھی چیز میں چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کیا چاہے آپ نے ایسٹ بلڈ کیا ہے, تو ہمیشہ میں کلائنٹ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی گروتھ میں ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک پلاٹ یا ایک پراپرٹی یا ایک اپارٹمنٹ یا ایک پلازا آپ نے وہ پرچیز کیا ہے تو آپ کو اوور نائٹ اس میں سے جو ہے وہ بینیفٹ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. تو چیزیں ایک پروسیس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں جب آپ کلائنٹ کو شروع سے ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ ایک لے کے چلتے ہیں اور اس کے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس کے ایسٹ کو اور اس کے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھ کے چلتے ہیں, پھر آپ کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی ہینگی بینگی یا بری بات نہیں کرتے. میں نے شروع میں اسی وجہ سے میرا ایک لمبا چوڑا سوشل سرکل تھا, لیکن میں نے شروع میں پہلے 1 سال یا 2 سال اپنے کسی سوشل سرکل کے بندے کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی. کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کو میں اوور کم نہیں کر سکتا, وہ میرے لیے نقصان کا یا میری ریپوٹیشن, کیونکہ میرے لیے میری ریپوٹیشن بڑی پریورٹی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کاروبار دنیا میں ریپوٹیشن کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی جتنی رسپیکٹ ہے, آپ کا جتنا ریگارڈ ہے مارکیٹ میں, آپ کی کیا پوزیشن ہے, اسی کے بہاف کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں. تو اس لیے جب آپ لوگوں کے ساتھ ریئلسٹکلی چلیں گے, ان کو کوئی سبز باغ نہیں دکھائیں گے, ان کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کریں گے, ان کو پراپر آپ گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں گے کہ اگر آپ یہ چیز پرچیز کر رہے ہیں اس کے اندر کتنا آپ جو ہے وہ گروتھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنا اس میں پازیٹیو آ سکتا ہے, کتنا اس میں نیگیٹو آ سکتا ہے, کتنے اس کے پرونز ہیں, کتنے اس کے پروز ہیں اور کتنے اس کے کونز ہیں. دنیا میں ایسا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, وہ صرف سود کا کاروبار ہوتا ہے جس میں صرف منافع ہی منافع ہوتا ہے. ورنہ ہر کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ کو پراپر ایسٹ مینیج کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیزوں کو پراپر جو ہے فالو اپ لینا پڑتا ہے. بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کسی کو چیز خرید کے تو دے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کو کمیشن مل جاتے ہیں. کل کو جب آپ نے وہ چیز بیچنی ہے, مطلب یہ بائی اینڈ سیل کی پالیسی ہے, جب آپ نے خرید کے تو دے دی, خرید کے دینا تو چیز آسان, آپ کو ایک اچھے کمیشنز آفر ہوتے ہیں. آیا کہ کل کو آپ سال بعد 6 مہینے بعد کہ اس کو جو آپ نے اس سے وعدے کیے ہیں آپ اس کو وہ پروفٹ جنریٹ کروا کے دے سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رسی کا ایک سرا پکڑتے ہیں اور دوسرا سرا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم نے جو ہے وہ اس کے پیسوں کو یوز کر لی ہے, اس کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کر لی ہے, اب آگے وہ بندہ معذرت کے ساتھ وہ مطلب کہ پریشان ہو, وہ پشیمانی میں ہو, وہ کسی مشکل میں ہو, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے الٹیمیٹلی کہ ہم اس کو رپلائی بلیک کے رسپونڈ نہ کریں. الٹیمیٹ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس پچھلے 10 سال سے جو نمبر تھا وہی 10 سال وہی نمبر میرے پاس چل رہا ہے, اور وہی میرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. تو مجھے ایسی کوئی جو ضرورت نہیں پڑی کہ مجھے اپنا نمبر چینج کرنا پڑے یا میں کسی کو جو ہے وہ بلاک کروں, کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طرح ریئل اسٹیٹ ہے تو ہم ریئل کام کریں, فیک کام نہ کریں. ہم نہیں تو حارث بھائی اکثر تو ہم نے دیکھا ہے پراپرٹی کے دفتروں کے باہر لوگوں کے وہ فائلیں لے کے کھڑی ہوتی ہیں, بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں ڈیلرز کو. ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جو ہوتی ہیں وہ ملک سے فرار ہو چکی ہوتی ہیں. کیا آپ کے آفس پہ کبھی پتھراؤ ہوا, کبھی کوئی عوام آئی احتجاج کرنے؟ اچھا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اول تو ابھی میں ڈیولپنگ والی سائڈ پہ نہیں آیا, انشاءاللہ کچھ اور سیکھیں گے, ڈیولپمنٹ والی سائڈ کے اوپر بھی آئیں گے, اور ہائی رائز کا مجھے بہت شوق ہے. اب اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اس میں قصور ایک جگہ کا ایک بندے کا نہیں ہوتا. ڈیولپر آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے, کئی دفعہ وہ دین کا استعمال کرتا ہے, کئی دفعہ وہ کسی اچھے انفلوئنسر کا استعمال کرتا ہے, کئی دفعہ وہ کسی ایسی سیلیبریٹی کا استعمال کرتا ہے جس کے ساتھ ایک آپ کی روحانی انسیت ہوتی ہے, یا آپ ایک چیز کو جو ہے وہ بڑا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے کرکٹرز ہیں, آپ کے پولیٹیشینز ہیں, آپ کے جو سوشل میڈیا کی سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں, ان کو دکھا کے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں, سیل آؤٹ کرتے ہیں. آپ گراؤنڈ پہ اپنا زیرو ورک کرتے ہیں, آپ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں, اور آپ اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچتے نہیں ہیں. پھر وہ بندہ آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف لاز ہیں. ہمارے ملک میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے ڈیولپرز کے لیے یا جو مین جو بنانے والے ہیں کہ ان کو جو ان کے لیے کوئی شکنجہ سخت کیا جائے. ان کی بڑی اچھی جگہوں پہ ان کے رابطے ہوتے ہیں, ان کے اپنے نیوز چینلز بن چکے ہوئے ہیں. کوئی کسی قسم کی کوئی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ایسا ادارہ موجود نہیں ہے میرے 3-4 سال کے میں نے جو اپنے کریئر میں دیکھا ہے جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو ہاتھ ڈال سکے, انلیس کہ آپ کے پرسنل گرجز ہو جائیں, جو کہ آج کل ایک مشہور ڈیولپر کے ساتھ جو ہے اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں دو طرفہ چیزیں ہیں.
یہ 100% قصور ڈیولپر کا ہوتا ہے, لیکن کون اس کو الاؤ کرتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دوسری بات یہ, آپ سستے کے چکروں میں آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ریئلسٹیکلی وہ پرائس اس پلاٹ کی نہیں ہو سکتی جو آپ انسٹالمنٹ پہ, یا اس اپارٹمنٹ وہ ریئلسٹیکلی وہ ان پیسوں میں ان ریٹس میں جو امینٹیز کی وہ بات کر رہا ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ خریدتے ہیں. تو یہ دو طرفہ مسائل کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بعد میں پرابلم کا باعث بنتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو پرابلم جو کریٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے, ڈیولپر آپ کو ڈائریکٹ آ کے چیز اپنی نہیں بیچتا. ہمیشہ جو بروکر ہے, جو ریئلٹر ہے, وہ آپ کو اپنے کمیشن کے حوالے سے, یا وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے اعتماد کو, جو آپ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا کئی دفعہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, اور اس کو فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کو پھنسا لیتا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ میں مقولہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بکرے کے لیے, ایک بوٹی کے لیے جو ہے وہ پورا بکرا حلال کر دیتا ہے. صحیح. حارث بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا, ہم بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وی آر فیسنگ فائنینشیل ایشوز نیشن وائڈ. پورے ملک کی صورتحال جو ہے وہ ایک توازن جو ہے وہ بگڑا پڑا ہے تقریباً پچھلے 4-5 سالوں سے. تو ایک پراپرٹی کا بوم آیا تھا, لوگوں نے پراپرٹیز بائی کی, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کی, بڑا پیسہ کمایا, تھوڑے عرصے سے پہلے کما رہے تھے. لیکن اب لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے اپنی وہ باہر کے ملک لے جائیں کہیں پہ. دے آر ناٹ ایون انٹرسٹیڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان. آپ اس پوائنٹ کو کیسے لے کے رکھتے ہیں, اور آپ ہمارے ویورز کو کیسے بتائیں گے کہ یار وائی شوڈ دے انویسٹ ان پاکستان؟ اور اگر میرے جیسا بندہ اس کے پاس کوئی 2 کروڑ 4 کروڑ آ بھی جاتا ہے کہیں محنت کر کے, تو اس کا ہائی سٹیک پہ تو نہیں مر جاتا, رسک پہ تو نہیں مر جاتا یہاں پہ پاکستان میں کے اندر پیسہ؟ دیکھیں, دنیا میں اس وقت جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں, دنیا ایک جیسے ہم گلوبل وار سمجھیں اس کو, یا پھر آپ دیکھیں انسرٹینٹی دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. بالکل. یورپ میں بھی بڑی انسرٹینٹی ہے رشیا اور یوکرائن کی وار کی وجہ سے. آپ یو ایس اے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں, آپ انگلینڈ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں, پھر بیچ میں آپ مڈل ایسٹ کے بھی معاملات اور وہ چیزیں, آپ سب چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو میرا اس میں کنسرن, جو میں جس پوائنٹ کو میں رائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسرٹینٹی ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے. پروز اینڈ کونس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ دبئی میں کبھی جو پراپرٹی, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی لی, آف پلان پراپرٹی لی. آف پلان پراپرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا پوزیشن 3 سال یا 4 سال کے بعد ملنا تھا, جو ابھی تک ان کو اس چیز کا پوزیشن نہیں مل سکا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں پروز اینڈ کونس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایویلویشن ہے. اس وقت 2025 میں جس وقت ہم دونوں بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 طرح کی پراپرٹی, ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ایسٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو ایک اچھا ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ آؤٹ آف دا باکس آ کے نہیں ہوگا. ایک ریئل رینٹ جو ہم لوگ کلیم کرتے ہیں 0.5 سے لے کر 1% تک جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پرچیز کے اوپر جو ہے وہ اس کا بینیفٹ یا پروفٹ اس کا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ریئلسٹک فگر ہے. اس وقت جو ٹائم ہے, پراپرٹیز بہت ڈاؤن ہے. آپ ایسٹ اپنا بنا سکتے ہیں. آپ ڈی ایچ اے کی مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں, بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ, آپ پورے پاکستان کی مارکیٹ کو سرچ کریں تو پاکستان کی مارکیٹ کوئی بہت بڑی نہیں ہے. میں پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں, میں ابھی 3-4 دن اور لاسٹ ویک میں اسلام آباد میں تھا, تو وہاں پہ بھی مارکیٹ کی سچویشن یہی ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنا ایسٹ بنائیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بینکوں میں رکھنے کی بجائے, اس کو ڈی ویلیو کرنے کی بجائے آپ اس میں ایسٹ پرچیز کریں. لیکن میں پھر یہی بات کروں گا, آپ ریئل ٹائم ایسٹ پرچیز کریں. آپ پراپر اپنی ویلیویشن کریں. کوشش یہ کریں کہ آن گراؤنڈ پراپرٹی پرچیز کریں. اگر آپ کو انسٹالمنٹ میں جانا بھی پڑتا ہے اور آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے, تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جس بندے کے ساتھ آپ انسٹالمنٹ میں بزنس کر رہے ہیں اس کی جو پریویس ریپوٹیشن کیا ہے, اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے. اگر ڈیلیور کیا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے کتنے افیکٹیز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ امپیکٹ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں صرف جو ہے نا وہ پراز اور بینیفٹس نظر آتے ہیں, ہمیں کونز نظر نہیں آتے. اگر ایک ڈیولپر نے, میں نام نہیں لوں گا, کہ 2-3 ڈیولپر ایسے ہیں جن لوگوں نے اگر 2-3 ہزار لوگوں کو پلاٹ دیا ہے تو 8-10 ہزار لوگ اس کے افیکٹیز ہیں. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اول تو کوشش کریں کہ آپ وہ چیز, ٹینجیبل چیز میں انویسٹ کریں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ جو ہے وہ خرید کے آپ کو فیل کر سکتے ہیں, آپ اس کا پوزیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ نے آف گراؤنڈ کے اندر جانا ہے تو آپ لوکیشنز کو سرچ کریں. آپ پراپر اپنے ریئلسٹکلی اس کی اپروچ اپنے پیپر پہ بنائیں کہ آیا کہ ایک بندہ آپ کو اگر 8-9 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے پر مرلہ وہ چیز بیچ رہا ہے, کیا ریئلسٹکلی وہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے, پھر آپ انویسٹ کریں. ادروائز 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے پر مرلہ والی پراپرٹی میں, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی آپ کا دماغ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ڈیلیور ہوگی, لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو میں اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس میں آہستہ آہستہ دھنستے رہتے ہیں, پھنستے رہتے ہیں. اور جب وہ پھر ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر 4-5 ہزار یا 6 ہزار
لوگ جو ہیں اس کے افیکٹیز ہیں. تو حارث بھائی ہاؤ کین وی کم ٹو نو, ایک عام انسان اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ڈیولپر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی اپنی بڑی پیاری بات کی کہ آپ اس کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں اس کو دیکھیں, افیکٹیز کو دیکھیں, لیکن ساتھ ہی آپ نے بتایا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہائی رسک شروع کریں, تو آپ کا تو پریویس پروجیکٹ ہے ہی نہیں. میں کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ کریڈیبل ہے کہ نہیں؟ کوئی ویب سائٹ, کوئی پورٹل ایسا ہے؟ جیسے ہمارے پاس کوئی نوکری کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو ایک پولیس سرٹیفکیٹ چیک کر لیتے ہیں یا مقدمہ دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ ہوا ہو, ہم اس میں کیسے دیکھ سکتے ہیں ڈیولپر کی گڈ ول کیسے دیکھیں؟ اچھا, جہاں تک مقدمات کی بات ہے تو آج کل سب چیزیں آن لائن موجود ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, پریویسلی اس نے کیا جو ہے وہ ڈیولپ یا ڈیلیور کیا ہے. لیکن عارف بھائی کرمنل ریکارڈ میرے خیال سے امیر آدمی کو تو بنتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بات یہ کہی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اندر اگر جو 10 بڑے ڈیولپرز ہیں تو ان میں سے 9 ڈیولپر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, لیکن ان کا ریسورس اتنا سخت ہے, ان کے اپنے ذاتی نیوز چینلز ہیں, ان کی تاریں محکموں کے ساتھ اتنی مضبوط ہیں کہ آپ لوگ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک آپ کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بڑی ہی ارریشنل وے کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں سمپل سی ایک چوائس یہ دوں گا, اس وقت اگر آپ 2025 میں آپ کہیں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نمبر 1 اس نے پریویسلی کیا پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا ہے اور اس میں ڈیلیوری اس نے کتنے ٹائم میں ڈیلیوری دی ہے. ہر چیز آن گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. اگر اس نے 3 سال کا وعدہ کیا ہے تو کیا اس نے 7 سال میں 8 سال میں تو پوزیشن نہیں دیا؟ اگر کتنے سال اچھے ہو جاتے ہیں 3 سال کا اگر کہہ کے کچھ 4 سال 5 سال کرتے تو ٹھیک ہے. اچھا, انفارچونیٹلی میں تو اس کو وعدہ خلافی سمجھتا ہوں. آپ نے جو کمٹ کیا ریئل ٹائم, اگر آپ سے 4 سال کے اندر وہ پروجیکٹ نہیں بن رہا تو پھر آپ 4 سال کا کلیم نہ کریں. لیکن ہمارا المیہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو لوگ 4 سال کا پیمنٹ پلان دے کر 7-8 سال یا 10 سال میں بھی غنیمت. اور اس وقت بدقسمتی سے معاشرے کی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار 10 سال بعد بھی کوئی چیز مل گئی ہے نا, تو لوگ دعائیں اور نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے. تو یہ بڑی بری صورتحال ہے. یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے کہ ایک بندے نے آج 1 روپے انویسٹ کیا ہے اور 4 سال بعد جب اس نے اس کو 4 روپے میں کنورٹ کرنا تھا اور آپ نے اس کو وہ 10 سال بعد وہ پوزیشن دے رہے ہیں, تب جب جس کا جو روپیہ تھا وہ بھی پیسوں میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ بڑی جو ہے وہ یہ بڑا الارمنگ سٹیج آپ کے لیے بنتی ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ کام کرتے کیسے ہیں ڈیولپر؟ مطلب کہ لوگوں کے پیسے لے کے انہی کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ یا اس میں کوئی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے پہلے اسٹارٹ میں بھی آپ کو؟ اچھا, میں آنیسٹلی بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس اچھا آفس ہے, وہ کرائے کا ہے, اور 2-3 اچھی گاڑیاں جو کہ کرائے کی ہیں, اور 8-10 اچھے گارڈ ہیں جو کہ کرائے کے ہیں, تو آپ پاکستان میں 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ایک اچھی مارکیٹنگ کیمپین رجسٹرڈ کر 8 سے 9 کروڑ 10 کروڑ کا فراڈ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ نے جو کرائے کی چیزیں بتائیے تو میں خیال کو 4-5 لاکھ روپے کا کرایہ سارا. بالکل, آپ مطلب اگر جس طرح ابھی آپ نے میرے سے اسٹارٹ میں بات کی تھی, تو یہ 4-5 لاکھ کے پروفٹ سے آپ 4-5 لاکھ کے انویسٹمنٹ سے 4-5 کروڑ روپے کا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ مطلب ہمارے پاس کوئی سسٹینیبل نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے سسٹینیبل طریقہ کار ہے کہ آپ ایک اچھی مارکیٹنگ کیمپین لانچ کریں, لوگوں کو اٹریکٹ کریں, اور لوگ جو سننا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ سنائیں. پھر آپ ایسا کریں گے کہ آپ کو پلاٹ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پلاٹ کے ڈاکومنٹس دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ کیمپین رجسٹرڈ کروانی ہے, اور آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک اچھا میوزک, اگر میوزک نہیں تو ایک اچھی نعت اور ایک اچھی تلاوت لگانی ہے, اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو چیزیں بیچ دینی ہے. یہ تو آپ ایک خاص بندے کی طرف ہی جائے جا رہے ہیں, تو ٹاپک تھوڑا چینج کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندے کے پاس فار ایگزامپل کوئی 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ آپ سمجھ لیں کوئی پڑا ہوا ہے, تو اس کو کس طرف جانا چاہیے؟ ایک 1 بیڈ 2 بیڈ اپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے یا ایک 5 مرلے گھر کی طرف جانا چاہیے؟ اچھا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. اگر تو وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے ملتان میں, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, یا چھوٹے سٹیز کے اندر, تو میں اس کو ریکمینڈ 100% یہ کروں گا کہ اس کو پلاٹ کی طرف جانا چاہیے یا بلڈ ہاؤس کی طرف جانا چاہیے. اپارٹمنٹ کا تعلق ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ. جیسے لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر اپارٹمنٹس کی ڈیمانڈ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ کاسٹ آف لینڈ بہت ایکسپینسو ہو چکی ہوئی ہے. اگر آپ بیریا ٹاؤن کے اندر ایک 5 مرلے کا جو ہے وہ گھر پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں فار دا انویسٹمنٹ پرپز, تو آپ کو 2 سے 2.5 کروڑ روپے کے اندر ایک گھر ملتا ہے جس کا کرایہ آپ کو 60 سے 65 ہزار روپے آتا ہے. آپ فرنشڈ اپارٹمنٹ کو ایئر بی ایم بی کے اوپر یوز کر کے یا ویسے اس کو اچھا فرنش کر کے آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو 55 سے 60 ہزار روپے وہ 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ بھی آپ کو لے کے دے سکتا ہے. اور جبکہ اس اپارٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ویری کرتی ہے ایک فرنش اچھے اپارٹمنٹ کی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پراپرٹی پرچیز کہاں پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کیا صورتحال ہے. میں نے پھر بتایا گراؤنڈ کے اوپر آپ کا اپنا انالیسس یا آپ کے ریئلٹر کا انالیسس بہت ضروری ہے کہ آیا کہ آپ جہاں پہ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں وہاں پہ اپارٹمنٹس کا رجحان ہے اور وہاں پہ کیا
ऐसी कोई अगर हमको कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में क्या हमारे पास ऑन ग्राउंड की बेहतर अपॉर्चुनिटी है. ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी या घर जो होते हैं वो अपार्टमेंट से हमेशा बेहतर होते हैं, लेकिन अपार्टमेंट को लोग इसलिए कंसीडर करते हैं, जैसे हम इस वक्त गुलबर्ग लाहौर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑन ग्राउंड कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके लिए शायद आपके पास मिनिमम बजट जो है वो 8-9 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ है. यहाँ पे आपको 2 से 2.5 करोड़ के अंदर अगर एक अपार्टमेंट मिल जाता है तो आप एक उस लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं. बहरिया टाउन के अंदर आपको इस वक्त जो है वो 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का 5 मरले का प्लॉट मिलता है. अगर उसके अंदर आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट मिल जाता है तो एक छोटी फैमिली जो है वो 500-600 स्क्वायर फीट वाले एक अपार्टमेंट के अंदर जो वो रहना पसंद करती है, क्योंकि अपार्टमेंट की इटसेल्फ एक कम्युनिटी होती है, आपने उन चीज़ों को मैनेज नहीं करना होता. आपको एक मिनट छोटा कहता हूं, आप 500-600 स्क्वायर फीट कितने मरले का एरिया तकरीबन गिना जा सकता है? तकरीबन आप 2 से 2.25 मरला इसको कह सकते हैं. 225 स्क्वायर फीट का मरला होता है, तो आप इसको प्लस माइनस कर लें तो ऑन एन एवरेज इस वक्त जो अपार्टमेंट बहरिया टाउन के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं वो 500 से 550 स्क्वायर फीट के 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, तो नहीं फिर तो ये अमाउंट आप देखें तो वो 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट है. बेसिकली अपार्टमेंट्स का जो ट्रेंड आया है वो यूएसए से और यूके से और यूरोप से आया है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे घरों से रहने की बजाय लोग अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं. उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें उन लोगों ने घरों में बनानी है या अफोर्ड करनी है, घर खरीदना है, उससे बेहतर वो ये प्रेफर करते हैं कि वो अपार्टमेंट में रहें, क्योंकि अपार्टमेंट इटसेल्फ एक कम्युनिटी होती है. अपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना ईजी होता है. हारिस भाई आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन आप यूएस के अंदर जो कल्चर अगर आप देखें कि अपार्टमेंट्स का क्यों जाता है, या दुबई के अंदर ही बना देखें, क्योंकि घर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है. फॉर एग्जाम्पल घर है कोई 8 करोड़ का, अपार्टमेंट है कोई 2 करोड़ का, इतना मतलब कोई 3-4 गुना का फर्क होता है, इसलिए वो अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे तो अपार्टमेंट का रेट और घर का रेट नियर टू क्या कहते हैं इक्वल बन जाता है इनका. अच्छा, मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की कि अपार्टमेंट हमेशा वहाँ पे कामयाब होता है, और अपार्टमेंट में सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि घरों की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी हुई है. ठीक है, कुछ सिलेक्टेड प्लॉट्स रह गए हैं, वहाँ पे आप जो है वो परचेजिंग करें, यानी कि आप डीएचए में परचेज करें, आप गुलबर्ग में परचेज करें, आप बहरिया टाउन के कुछ एरिया में परचेज करें, आप जेल रोड पे परचेज कर सकते हैं. अच्छा. अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही तब है जब ग्राउंड के ऊपर जगह ख़त्म हो जाती है. कराची में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कराची में या इस्लामाबाद में, अभी मैं रिसेंटली गुलबर्ग ग्रीन्स था, अब वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट है वो प्लॉट को आपने बाद में बनाना है, आपने डेवलप भी करना है. तो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक डेवलप चीज़ परचेज कर लेते हैं जैसे कि वो अपार्टमेंट है. ठीक है, अपार्टमेंट को वो रेंट आउट भी कर लेते हैं और अपार्टमेंट में वो रहने को भी तरजीह देते हैं. एक चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूएस के अंदर या यूके के अंदर या यूरोप के अंदर, अच्छा वहाँ पे रवाज है मियाँ बीवी का, या वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उसको तरजीह देते हैं. पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, ये मामलात ये डेवलप हो रहे हैं. पाकिस्तान में भी जो अपार्टमेंट ख़रीदने वाली मेजॉरिटी है, शायद 90% से ज़्यादा लोग हैं, जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, वो ओवरसीज हैं जो अपार्टमेंट को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बंदा लोकली पाकिस्तान के अंदर रह रहा है उसको अपार्टमेंट की समझ नहीं आती है. ठीक है, तो वो अपार्टमेंट को जो है वो तरजीह नहीं देता. लेकिन जो ओवरसीज है, जो ऑलरेडी उस जगह पे वहाँ पे रह रहा है, तो उसको एक प्राइवेसी का मामला हो जाता है. आपने एक 5 मरले का घर खरीदना है, आपने उसको प्रॉपर मैनेज ऑर्गेनाइज करना है, आपने प्रॉपर उसको फर्नीचर आपने उसके अंदर ऐड ऑन करना है, सब कुछ आपने उसके अंदर बनाना है. जैसे मैंने आपसे यहाँ से बात की, कुछ डेवलपर आपको सेमी फर्निश और कुछ डेवलपर आपको फर्निश ऑप्शन दे रहे हैं. आपने सिंपल उसकी चाबी लेनी है, चाबी लेने के बाद आपने वहाँ पे रहना शुरू कर देना है. चाहे आपने उसको रेंट आउट करना है, चाहे आपने जो है वो उसको करना है. प्रॉपर्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि अपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर्टी को मैनेज करना, प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करना जो है वो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होता है. अच्छा. रादर देन अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को खुद हैंडल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को रेंटल वैल्यू मतलब खुद आप उसका रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि घर को मैनेज करना इटसेल्फ, उसमें जो भी काम होने वाले हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, अगर तो आप पाकिस्तान में खुद मौजूद हैं तो आप ऑन ग्राउंड चीज़ खरीदें मुनासिब जगह के ऊपर. लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अपार्टमेंट को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना कंपैरेटिवली इजी है, तो इसलिए अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए. सही, ठीक हो गया. अच्छा हारिस भाई, हम एंड पे एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, या तो हम कुछ सजेशंस लेते हैं. तो आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई डेवलपर्स के बारे में आपसे सजेशन ले सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल, आप बताइए. चलें, तो हम शुरू करते हैं बिग फिश से. मलिक रियाज साहब, बहरिया टाउन वाले, एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर. प्रॉज एंड कॉन्स हर बंदे के अंदर होते हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान की रियल एस्टेट को जिस तरह से तब्दील किया है,
اور ریئل اسٹیٹ کے اسٹرکچر کو جس طرح سے اس نے ڈیولپ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج شاید 30 سے 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اس لیول کا ڈیولپر اس وقت بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے, تو ان کو کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنز وہ اس وقت بڑے ایک شکنجے کے اندر ہیں, تو اللہ کرے ان کی مشکلیں حل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, اور برائیاں اور غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ کے سرو کرنا چاہیے. ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ وہ بندہ اپنی ساری انویسٹمنٹ لے کے دبئی چلا گیا ہے, اور وہ پاکستان اب اس کا کوئی ارادہ مستقبل میں پاکستان آنے کا نہیں ہے. صحیح. پارک ویو سٹی سے عبدالعلیم خان صاحب. علیم خان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ابھی سوچ لیں کہ آپ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس سے دونوں چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کا جو کلائنٹ ہے, آپ کا جو اینڈ یوزر ہے, جس نے انویسٹمنٹ کیا, ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ بھی پارک کی سٹی کے اندر سنا ہے, جس میں جو لوگ گھروں کے اندر رہ رہے تھے, انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ بھاری بھرکم چارجز ایڈ کیے, اور وہاں پہ جو ہے وہ جھڑپ بھی ہوئی اور گرفتاریاں بھی ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کی, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا, ان کی ایک چیز اچھی یہ تھی کہ وہ انہوں نے فرنٹ کے اوپر ہمیشہ بزنس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے, لیکن جو یہ کام کریں اس کو پھر ان کو جو ہے وہ اینڈ تک لے کے جانا چاہیے. صحیح. تو یہ النور اورچرڈ والا جو گروپ ہے, نصر اللہ ورائز صاحب, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں, اللہ کرے. عوام کے لیے کہ ان کے لیے؟ اچھا, میں سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور یہ اللہ کرے کہ یہ ٹائملی چیزوں کو ڈیلیور کریں انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں عوام کے لیے دعا کروں گا, جتنا انہوں نے صبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید صبر دے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو پلاٹس انہوں نے بک کروائے ہیں یہاں پہ, وہ اپنی ڈیلیوری لے سکیں, اپنی زندگی میں اپنی ڈیلیوری لے سکیں. اچھا, انشاءاللہ. چلیں جی حارث بھائی, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, گپ شپ لگا کے, اور کافی انفارمیٹیو چیزیں ہیں جو مجھے تک پہنچی, ہمارے ویورز تک پہنچیں گی انشاءاللہ. تو نیکسٹ بھی کوئی انشاءاللہ ضرورت پڑی آپ کو بلانے کی, وہاں کی کمنٹس وغیرہ آئے تو آپ کو تک کریں گے, آپ آ جائیں گے اس کے اندر؟ جی بہت شکریہ, میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ حارث نذیر صاحب, جو سی ای او ہیں ایکسائٹ ریئلٹرز کے. انہوں نے ایک پراپر ہمیں گائیڈ کیا, ایک انویسٹمنٹ کو کس طرح آپ کو سیو کرنا چاہیے, آپ کو کس طرح اس انویسٹمنٹ کو مینیج کرنا چاہیے, اوورسیز کو, پاکستانیز کو کیا رائے دی انہوں نے, ڈفرینٹ جو سوسائٹی ڈیولپرز ہیں ان کے بارے میں رائے دی, کس طرح آپ کریڈیبلٹی چیک کر سکتے ہیں, یہ سارے انہوں نے بتایا. تو آپ کے لیے, آپ کے دماغ میں کوئی کویشچنز ہوں, کوئی سوالات ایسے, کوئی سجیشنز ہوں, ان کے لیے آپ لازمی ہمیں بتائیے گا. اینڈ اسٹے ٹیونڈ ود HSQ پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ.